بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع پہ سبق ہو رہا ہے اس میں پہلا سبق ہے بخار کا موضوع۔ بخار کیا ہے، بخار کو کیسے سمجھیں گے، اور بخار تحریک کے سبب ہے یا تسکین کے سبب ہے یا تحلیل کے سبب ہے۔ یعنی ہم کوشش کریں گے آنے والے وقت میں کہ ہم آپ کو جب کوئی علامت بتائیں تو پھر ہم اس بات کی بھی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ تحریک کے سبب ہے یا تسکین کے سبب ہے یا تحلیل کے سبب ہے۔ انشاءاللہ اس میں اطباء کرام کو بہت اچھی رہنمائی ملے گی اور عام فہم سمجھنے کے لیے سب کے لیے یکساں مفید ہوگا۔ بخار کوئی مرض نہیں، بخار ایک علامت ہے۔ مختصر بخار گرمی کے سبب بھی، بخار خشکی کے سبب بھی، بخار تری کے سبب بھی، بخار گرمی خشکی اور تری کے علاوہ غم سے بھی بخار ہوتا ہے، تھکاوٹ سے بھی بخار ہوتا ہے، چوٹ سے بھی بخار ہوتا ہے۔ اب ہم نے ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے قانونی سہارا لینا ہے تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ بخار کیا ہے۔ اور اسی ضمن میں ایک بات میں کہہ دینا چاہتا ہوں۔ محقق کے دوران حضرت دوست محمد صابر ملتانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ایک کتاب لکھی جو آج بھی موجود ہے کہ ملیریا کوئی بخار نہیں۔ اس مختصر سے جملے میں انہوں نے یہ بات سمجھائی کہ بخار علامت ہے، مرض نہیں ہے۔ پہلے مرض کو دیکھا جائے پھر بخار کو سمجھا جائے۔ آج ہم صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو بڑے سینہ تان کر استعمال کرتے ہیں، لیکن جو ان کی بتائی ہوئی باتیں ہیں ان کا دفاع کرنے میں ہم ناکام ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ملیریا کوئی بخار نہیں، بخار کسی سبب کے تحت ہے۔ اب سبب کیا ہے؟ ہمارے جسم میں صرف اور صرف بخار پیدا کرنے کے صرف 3 ہی اسباب ہیں۔ یا خشکی بڑھے گی، یا گرمی بڑھے گی، اور یا تری بلغم رطوبت بڑھے گی۔
ان تینوں کے علاوہ چوتھا بخار کسی اور شکل میں نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر غم سے ہے اس کو بھی آپ نے گرمی، سردی اور تری سے جوڑنا ہے۔ اگر تھکاوٹ سے ہے پھر بھی آپ نے اس کو دل، دماغ اور جگر کے ساتھ جوڑنا ہے۔ اگر کسی کو چوٹ کی وجہ سے، غم کی وجہ سے یا تھکاوٹ کی وجہ سے اگر بخار ہے تو آپ نے پھر بھی ان کو عضو رئیس کے ساتھ یعنی دل، دماغ اور جگر کے ساتھ جوڑنا ہے۔ ایک تو ہمارا قانون یہ ہے کہ جہاں تحریک ہے وہاں خشکی ہے، اور خشکی والے مقام پہ رگڑ ہے، اور رگڑ جو ہے وہ گرمائش پہنچاتی ہے۔ جہاں تحریک ہوگی وہاں رگڑ ہوگی، اور رگڑ کے سبب جو حرارت پیدا ہوتی ہے اس کو ہم بخار نہیں کہتے، وہ حرارت ہے لیکن بخار نہیں ہے۔ بخار تسکین والے مقام پر جب وہاں کسی خلت کا رکا ہوا جو ایک جمع شدہ تسکین والے مقام کے اندر جو خلت ہے اس کے سبب سے بخار ہوگا۔ گویا کہ تسکین والا مقام اپنی اصل حرارت کو بحال نہیں رکھ سکا، اور اس کی وجہ سے وہاں ایک تاپن کی وجہ سے جو حرارت پیدا ہوئی ہے وہ بخار ہے۔ اب ہم نے اس کی پہچان کیسے کرنی ہے؟ ہر لذت اور حبس کے بعد اگلے مقام میں بخار ہونا قانونی طور سے ثابت ہوگا۔ تسکین والے مقام پہ جو خمیر پیدا ہوا ہے وہ بخار کا سبب ہے۔ آپ نے اس خمیر کو جسم سے خارج کریں گے، وہاں آپ تحریک پیدا کریں گے۔ حرارت صرف جگر کی حرارت کا نام نہیں، ہر عضو جب تحریک میں آتا ہے تو اس کو ایک حرارت میسر ہوتی ہے۔ دماغ و اعصاب جب تحریک میں آئے گا تو اس کی بھی ایک حرارت ہے۔ جگر و غدد جب تحریک میں آئیں گے اس کی بھی ایک حرارت، قلب و عضلات جب تحریک میں آئیں گے ان کی بھی ایک اپنی حرارت ہے۔ اس حرارت کو بحال کرنے سے بخار ختم ہو جائے گا۔ ایک بات جو ضروری ہے کہ اگر کسی کو مثلاً گرمی، خشکی کے سبب بخار ہو گیا تو اب آپ نے اگلی نبض کو ملین اور مسل نہیں دینا۔ نبض میں تیزی ہوگی، آپ نے
اگلی نبض کو، گرم تر نبض کو آپ نے چھوڑ دینا ہے اور اسے آپ نے تر گرم محرک شدید دوائی دینی ہے، جس سے اس کا بخار جو ہے وہ کم۔ اگر آپ نے اسے ملین اور مسل دیا تو اس کے اندر وہ خمیر برداشت نہیں کر سکے گا، اس کو تکلیف زیادہ ہوگی۔ پہلے اس کے بخار کو کم کیا جائے اور پھر سوزش اور ورم سمجھ کر اس کا علاج جو ہے وہ پچھلی نبض میں ہاضم سے لے کے مسل تک دوائی کا استعمال ہو سکتا ہے۔ کیونکہ سوزش کے بعد بخار کا تصور ہوگا، ورم ہوگا، بخار ہوگا، تو یہاں آپ نے پہلے فوری اگلی نبض کی مسل اور ملین دوائی نہیں دینی، پہلے اس کے بخار کو توڑنا ہے اور پھر پچھلی تحریک کو آپ دوائی دیتے ہوئے جو آپ پہلے 6 نمبر میں دوائی دے رہے ہیں وہ ساتھ بحال رکھیں۔ اس کا بخار کا جو قانونی اور اصولی طریقہ کار ہے وہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ اگلی بات، بخار جو 3 قسم کا سامنے رکھیں گے، ایک بلغم اور رطوبت کی وجہ سے، ایک صداع یا خشکی کے سبب، اور ایک گرمی یا سفرا کے سبب۔ اب نبض دیکھنا تو حکیم کا یہ سب سے پہلا قدم ہے۔ نبض کے بغیر کسی چیز کو، معاملے کو سمجھنا اندازہ ہو سکتا ہے لیکن یقینی صورت نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں ایک اندازے کے طور پر جو کہ ایک قانونی ہے، اصولی ہے، کہ جب بخار رطوبت اور بلغم کی وجہ سے ہوگا، یعنی بخار تک نوبت جب جائے گی تو اس کا سر گرم ہوگا۔ یہ ایک قانونی ایک پہچان ہے۔ اگر اس کا سر گرم نہیں اور نبض دیکھنے کی بھی صلاحیت نہیں، یا نبض سے فیصلہ کرنا اس کے لیے مشکل ہے، تو پھر وہ دوسرا قدم طبیب یہ اٹھائے کہ اس کے پیروں کو وہ چیک کرے، دیکھے۔ اگر اس کے پاؤں اگر ٹھنڈے ہیں تو پھر یقینی صداع یا خشکی کے سبب اس کو بخار ہے۔ بخار سے پہلے یہ چیزیں ایسے استعمال نہیں ہوں گی، بات صرف بخار کی ہو رہی ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ کسی کی نبض عضلاتی ہو اور ابھی وہ درجہ بخار والا نہ آیا ہو اور اس کے پیر ٹھنڈے ہو جائیں، ایسا نہیں، لیکن بخار کی حالت میں اس کے پیر ٹھنڈے ہو جائیں گے، کیونکہ حرارت جو ہے وہ ادھر چلی جائے گی اور پیروں کے اندر حرارت نہیں ہوگی۔ تیسرا، اگر کسی کا سر بھی گرم نہیں تو اعصابی بخار نہیں، اگر اس کے پیر ٹھنڈے نہیں تو اس کو عضلاتی بخار بھی نہیں۔ اس کو عضلاتی بخار ہے اگر اس کے پیر ٹھنڈے ہیں، اور پیر اگر ٹھنڈے نہیں ہیں تو پھر بخار نہیں ہے۔ اور اگر اس کے پاؤں بھی گرم ہیں
تو پھر یہ سمجھ لیں کہ اس کا سارا ہی جسم گرم ہے۔ یہ صفراوی بخار ہے، غدی بخار ہے، جگر کے تیزی کے سبب بخار ہے۔ تو آپ نے تحریک کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر اس کا سر گرم ہے تو آپ نے بلغم اور رطوبت کو کم کرنے کے لیے دوائی کے علاوہ اگر آپ نے فوری اگر اس سے فائدہ اٹھانا ہے تو وہ آپ کے پاس لونگ دال چینی کا کعوہ ہے، اور اگر اس کے پاؤں کے اندر ٹھنڈک ہے پھر آپ پودینہ، ادرک، اجوین ادرک یعنی صفرا پیدا کرنے والی کسی دوائی کا کعوہ جو ہے وہ محرک یا شدید کعوہ ہوگا، ملیگین مسل کا کعوہ نہیں بنتا، آپ وہ استعمال کرائیں گے۔ اور اگر اس کے پاؤں گرم ہو چکے ہیں پھر یہ غدی بخار ہے، گرمی کا بخار ہے، اس کے اندر سونف، چھوٹی الائچی، گلاب کے پھول، سفید زیرہ، دھنیا وغیرہ ان چیزوں کے استعمال کرنے سے، کعوہ دینے سے یا خساندہ دینے سے اس کو یقینی فائدہ ہوگا۔ یہ بخاروں کے لیے ایک آسان سا قانون اور کلیہ ہے جو کہ اندازے کے تحت نہیں ہے۔ یہ جو بخار تسکین کے سبب ہیں یہ تینوں نسخے ان کے لیے استعمال کیے جائیں گے، اور انشاءاللہ سوجھ بوجھ کے ساتھ باقی علاج معالجہ کرنے سے مکمل صحت بحال ہوگی اور مرض جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے نافع صورت بنائے، ہم سب کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرما، وما علینا الا البلاغ۔